बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए कोयटा से एक पुकार है कि वज़ीर आज़म कोयटा आओ, लेकिन वज़ीर आज़म कोयटा जाने की बजाय पहले वज़ीर दाखिला को भेजते हैं। अच्छी बात है, और कोयटा के में जाके वज़ीर आज़म का जो ये नुमाइंदा बन के जाते हैं, जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, उनसे वो मुतमिन नहीं होते। कौन मुतमिन नहीं होते? हज़ारा बरादरी के मारे जाने वाले लोगों के लाहिकीन जो अपने बच्चों की, भाइयों की, अजीज़ों की लाशें रख के सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं और इनकार कर रहे हैं कि हम दफनाएंगे नहीं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये इस पे फिर हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फ़िल वक्त का मसला ये है कि वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म आएँ और आके हमारे साथ बैठें, कोई बात करें, कोई तसल्ली दें, कोई दिलासा दें। इतना सा मुतालबा है। वज़ीर आज़म ये मुतालबा मानने की बजाय अपने दो मज़ीद मछंदरों को वज़ीरों को भेजते हैं। मछंदर ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मछंदर ही हैं, क्योंकि जो जाके उन्होंने वहाँ पे हरकतें की हैं कि जी कि आप वज़ीर आज़म आएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। और मतलब क्या फ़ायदा आपको, कोई मरे हुए शख्स के लवाहिकीन क्या फ़ायदा दे सकते हैं, और मरे हुए भी नहीं, मकतूल के लवाहिकीन, एक कत्ल होने वाले के लवाहिकीन क्या आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बहरहाल तो इस वक्त जो हज़ारा बरादरी के लोग हैं, उन्होंने वफाकी हुकूमत की जो दिलासे तसल्लियाँ हैं उनके मुंह पे दे मारे हैं, और 3 वफाकी वज़रा या 2 वफाकी वज़रा और एक वज़ीर आज़म के जो हैं चहेते ख़ास जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनकी उन्होंने आमद को तस्लीम नहीं किया। यूँ सादा अल्फाज में कहें कि उन्होंने उसको कोई, जिसको आप कहते हैं कि भाव नहीं दिया। उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि वज़ीर आज़म आएँ और आके हमारे दुख में शरीक हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर लेंगे? आपके ख़िलाफ़ 2 नारे मार लेंगे, और क्या कर सकते हैं? वो सवाल जो वो पूछ रहे हैं वो कर लेंगे, वो सवालों के जवाब तो आप नहीं दे सकते। पाकिस्तान में जिनका ख्याल था कि वो बड़े जनाब पाकिस्तान की कह लें कि वोटों से बन के आए हैं वज़ीर आज़म, और वो पाकिस्तान की जो असल मसाइल हैं उन पर उनकी नब्ज़ के ऊपर हाथ भी है, और वो जवाब दे सकते हैं, और वो जनाब एक अपनी ओपिनियन रखते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं रहते। पाकिस्तान में इस तरह के 2-3 मौके आए हैं कि वज़ीर आज़म इस तरह के आए हैं, या कम से कम ये कहें कि कुछ पाकिस्तान के वज़राए आज़म इस खुशगुमानी का शिकार रहे हैं, या कम से कम मज़ाहमत उन्होंने ज़रूर की है। तो ये जवाब तो उनके पास भी नहीं थे। इमरान खान साहब नहीं दे सकते ये जवाब, क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मेरे फ़ोन टेप होंगे ने, उन्होंने पता है कि मैं किदे नाल गल करना, उनको पता है कि मैं किससे बात करता हूँ, लिहाजा अगर वो, उनको पता है मैं ईमानदार हूँ। तो इस तरह का वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दे सकता। और वो सवाल क्या है मैं नहीं कर रहा, ये जो मरे हुए लोग हैं, जो मकतूल हैं, जो कत्ल हुए हैं, ये उनके वर्सा पूछ रहे हैं। ये मैं आपको सुना देता हूँ। और एटमी ताकत हम कैसे माने कि हर 10 कदम पर आपके वार ड्रेस पहने जंगी लिबास में मुसल्ला खड़ा है, और नामालूम 20 साल तक नामालूम की हुकूमत रही है। यहाँ जहाँ चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो लोगों का कत्लेआम करते हैं। तो रियासत कहाँ है इसका किसी के पास जवाब? वाकई रियासत से कमजोरी। आखिर आप बलोच हैं, आप बलोच हैं। बलोची इज्जत, बलोची और बलोची जमीर कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बात यह है 800 से ज्यादा तो पुलिस वाले मारे गए हैं। ये पुलिस वालों को किसने मारा है? आज तक आपने किसी पुलिस वाले का एक कातिल पकड़ा है? नहीं। आप दुनिया की 8वीं बड़ी फौज। ये सवाल है। तो इन सवालों के जवाब जो हैं यकीनन इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म नहीं दे सकता। इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि ट्वीट किया है उन्होंने, वहाँ के वज़ीर आला की बात नहीं मानी, 3 वफाकी जो वज़रा हैं उनकी उन्होंने बात नहीं मानी। उनका सिर्फ मुतालबा है कि वज़ीर आज़म यहाँ पे आएँ और हमें यार वज़ीर आज़म मतलब अगर क्या, पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म के पास इससे ज़्यादा इमरजेंसी और क्या काम हो सकता है। रियासत का एक ही काम है ना कि जी के जान को तहफ़्फ़ुज़, माल को तहफ़्फ़ुज़, आबरू को तहफ़्फ़ुज़, ये देने में तो आप नाकाम हैं वज़ीर आज़म साहब। और आप उसका इससे ज़्यादा मसरूफ़ियत और क्या होगी आपकी? सवाल बड़ा सादा सा है, लेकिन आप ज़ाहिर है
کہ آپ کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، میں وہ ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں، یہ میں نکال رہا ہوں۔ مچھ کے صفاقانہ دہشت گرد حملے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے ہزارہ خاندانوں کو میں دوبارہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ میں ان کی تکالیف اور مطالبوں سے آگاہ ہوں۔ مستقبل میں ایسے حملوں کے تدارک کے لیے ہم قدم اٹھا رہے ہیں اور جان لیں کہ ہمارا ہمسایہ اس فرقہ وارانہ دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، میں آپ کا درد بانٹتا ہوں اور غم کے ان لمحات میں یکجہتی کے اظہار کے لیے پہلے بھی آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ شہداء کے لواحقین سے دعا و تعزیت کے لیے میں ذاتی طور پر دوبارہ بھی جلد حاضر ہوں گا۔ میں اپنے لوگوں کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ ذراہ کرم اپنے پیاروں کو دفن کیجئے تاکہ ان کی روحیں آسودگی پائیں۔ اس طرح کی روحیں آسودگی نہیں پاتی عمران خان صاحب، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس طرح کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ یار کہ وہ کس جرم میں مارے گئے ہیں، اور جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان کے لواحقین کو کوئی انصاف بھی ملے گا اور وہ مسلسل کیوں مارے جا رہے ہیں۔ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ وہاں پہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے، ہوا دے رہا ہے۔ آپ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سوال سادہ سا ہے۔ اور یہ سوال پھر ریاست کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ یہ 20 سال سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اور یہ کہ وہاں پہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں، ہم تو وہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ریاست کی موجودگی کتنی زیادہ ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر 10 قدم کے اوپر وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریاستی نمائندہ جو ہے وہ اپنے یونیفارم کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کے باوجود یہ کون ہے، یہ کون سا ہاتھ ہے جو ہر دفعہ خون خرابہ کر کے نکل جاتا ہے؟ اور ہم وزیر اعظم صاحب، آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا پراپر رسپونڈ کرنے کی بجائے ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کے نہ جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ آپ لوگوں کو دلاسا نہیں دینا چاہتے، یا آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ آپ سے سوال اس طرح کیے جائیں گے، آپ کے خلاف نعرے لگ جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا جی ہو جی کوکو ہو جی کوکو دے بچے۔ یہ شیخ رشید صاحب خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا ہے کابینہ کے اجلاس میں، او جی یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یار مطلب یہ جس کو آپ کہتے ہیں بے حسی کی انتہا ہے کہ شیخ رشید جیسے بندے کو، پہلی تو بے حسی یہ ہے کہ شیخ رشید جیسے آدمی کو آپ ملک کا وزیر داخلہ بنا دیں، اور دوسری بے حسی شیخ رشید کی اپنی ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اسامہ وہ جو تھا ستی وہ بھی مارا گیا، کوئی گل نہیں، ہوتے رہتے ہیں واقعات اس طرح کے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے شیخ صاحب، اس طرح کے واقعات۔ اور پھر عمران خان کی حسن نثار جیسا ان کا جو بدبودار قسم کا طرفدار آدمی، وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ اب انہوں نے 2013 میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا نا کہ اسٹیٹ کہاں پہ ہے، تو وہ یہ ٹویٹ ہے، یہ پڑا ہوا ہے، اب لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو یہ کہتے تھے، اب یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ آپ اسی اسٹیٹ کو چلانے کے ذمہ دار ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں، لیکن آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے اور آپ آنے سے بھی گریزاں ہیں۔ تو اس کا جواب یقیناً عمران خان صاحب کے پاس ہوگا، لیکن ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اسلام آباد میں بیٹھ کے اس سے زیادہ ضروری کیا کام کر رہے ہیں؟ کوئی 2-3 وجہ ہوں گی نا، یا تو وہ بیٹھ کے کوئی پاکستان پر اللہ رحم کرے کوئی حملہ ہونے والا ہے، وہ بیٹھ کے وہاں کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا حملہ کس طرح بچانا ہے، یا پھر وہ کر رہے ہوں گے کہ جناب، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈر رہے ہوں کہ واقعی شیخ رشید کی بات ٹھیک نہ ہے، کہ میں وہاں پہ جاؤں، وہاں پہ لوگ میرے اوپر جو ہے وہ اپنی نفرت کا اظہار کریں، میرے خلاف نعرے بازی شروع ہو جائے، میری عزت کیا رہے گی۔ ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ بفرے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں اور لوگ جذباتی ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ حکومتیں کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز شرف وزیر اعظم تھے، گئے اپنی حکومت وہاں کی معزول کی، گورنر راج لگایا۔ اس سے پہلے 1998 میں جب حکیم سعید کا قتل ہوا تھا کراچی کے اندر، تو لیاقت جتوئی وزیر اعلیٰ تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، انہوں نے اپنی حکومت ختم کی، وہاں پہ گورنر راج لگایا، مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں اب تو یہ نہیں کہہ لیں کہ آپ کے اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لت و لال سے کام لینا، یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ کیا کہیں اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے روکا ہو؟ کیونکہ بڑے دقیانوس واقعہ ہوئے ہیں، آپ جس طرح کی خبریں آتی ہیں قبروں پہ جا کے سجدے کرنے، یہ بڑی انگوٹھی سے نکال کے چھوٹی انگوٹھی پہ انگلی پہ انگوٹھی پہن لینی،
اور جناب مطلب تسبیح ہاتھ میں ہر وقت ہونی. میں کسی کی عبادت اور ایک عقائد کے اوپر نہیں جا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پہ وہ تھا نا آصف علی زرداری صاحب کو ان کے پیر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کچھ دن پہاڑوں سے دور رہیں, پھر کبھی کہہ دیا کچھ دن سمندر سے دور رہیں, تو وہ کبھی پہاڑوں سے کہ دور چلے جاتے تھے, کبھی سمندر سے دور چلے جاتے تھے. تو آپ کے معاملات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں. ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ کی کہ آپ کو کسی نے روکا تو نہیں کہ کسی لاش کے پاس نہیں جانا, یا کسی وہ ہمارے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں سودک والا گھر, کہ جہاں پہ مرگ ہوئی ہو وہاں پہ نہیں جانا, یہ آپ کے اقتدار کے لیے کوئی بری چیز ہو سکتی ہے. اس طرح کے معاملات ہمارے حکمرانوں کے ماضی میں رہے ہیں. ایوب خان نے بھی ایک دفعہ روزہ تڑوا دیا تھا لوگوں کا اور عید کروا دی تھی ایک دن پہلے کہ جمعے کی عید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ 2 خطبے ہوتے ہیں, اور جب 2 خطبے آ جائیں تو وہ حکمران کے لیے بھاری ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, اور پاکستان نے اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ہی نقصان اٹھایا ہے. فی الوقت پاکستان کا شہر کوئٹہ چیخ رہا ہے کہ وزیر اعظم کوئٹہ آؤ, اور وزیر اعظم کا یا تو حوصلہ نہیں پڑ رہا یا پھر وزیر اعظم جو ہے کوئی بہت زیادہ مجبوری کا شکار ہے. وہ مجبوری کیا ہے؟ کیا کوئی تھریٹ ہے؟ اگر تھریٹ ہے تو پھر یہ بزنس جو ہے وزیر اعظم والا, یہ سیاست والا, لوگوں کی خدمت والا, یہ تو ہے ہی پرخطر. اس بزنس میں جان جانا پہلی شرط ہے. تو وزیر اعظم صاحب آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں, آپ ہزارہ برادری کو نہیں, آپ پاکستان کے ہر مظلوم کو مایوس کر رہے ہیں. اور وہ مایوسی اور دہشت گردی کی وجہ سے ہو مایوسی, یا وہ جو کہتے ہیں معاشی دہشت گردی ہو, ہر طرف سے اپنی وزارت عظمیٰ کا جو آپ کا ہر منسٹری ہے, ہر شعبہ ہے, آپ لوگوں کو اسی طرح مایوس کر رہے ہیں. یہ والا معاملہ صرف یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے جذبات زیادہ ہیں کیونکہ لوگ اپنے پیاروں سے الگ ہوئے ہیں یا ان کے پیارے ان سے چھین لیے گئے ہیں, قتل کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دکھ سے بچائے. اس دکھ سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ اپنے پیاروں کو یوں ان کا ناحق قتل ہو, پہلی بات یہ ہے, اور پھر آپ کو انصاف ملنے کی بھی توقع نہ ہو, کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں ان میں آج تک انصاف نہیں ملا. تو لوگ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب. تو اس سے پہلے کہ حالات اور زیادہ بگڑیں, کوئٹہ جائیں, لوگوں کے آنسو پونچھیں اور لوگوں کی دل جوئی کریں. اس سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے راستے کھولے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.